آپ کو بتائیں گے نہیں. جواب کیا ملے گا؟ عمران خان. اچھا صرف یہی نہیں ہے, جو لوڈ شیڈنگ کی مینجمنٹ ہے اوور آل, یعنی جو فیول سپلائیز کی مینجمنٹ ہے, اس کے اندر کمپلیٹ جسے کہتے ہیں نیگلیجنس, یعنی کہ کمپلیٹ غفلت دکھائی جا رہی ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی 4 لوگ ایک وزارت چلا رہے ہیں, کبھی ایک ناراض ہو جاتا ہے کبھی دوسرا. کل میرے پاس کچھ صنعت کار آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی ہم ان سے میٹنگ کرنے جاتے ہیں اپنی گیس اور بجلی سپلائی کے لیے, پتہ لگتا ہے کہ کبھی بجلی کا وزیر ناراض ہو گیا, کبھی پیٹرولیم کا وزیر ناراض ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میری کوئی بات نہیں سنتا. 4 لوگ وزارت یہ چلا رہے ہیں اور وزارت نہیں چل رہی. اور کیا رہے ہیں جی, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کہہ یہ رہے ہیں کہ جی ایل این جی نہیں خریدی عمران خان نے, اور 2 سال پہلے جب ایل این جی سستی تھی تو تا قیامت کی لے لینی چاہیے تھی. یعنی پاکستان کے پاس کوئی سٹوریج فیسلٹی نہیں ہے ایل این جی کی. جیسے ایل این جی کا جہاز لگتا ہے سیدھا پائپ میں جاتا ہے اور پاور پلانٹ کے پاس چلا جاتا ہے. تو ان کو پھر کسی نے بتایا, ایک بلومبرگ کے انرجی کورسپونڈنٹ نے بتایا کہ اسپاٹ پرچیزز 2-3 مہینے پہلے ہوتے ہیں, 2 سال پہلے نہیں ہوتے کہ آپ 2 سال پہلے اگلے 10 سال کی لے لیں. پھر انہوں نے اپنا بیانیہ بدل لیا جب انہیں سمجھ آئی نا کہ وہ ایل این جی کی تو سٹوریج نہیں ہے پاکستان میں, تو یہ ہم جب کہتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کیا ایل این جی کے, جو پلانٹ ہم لگا گئے تھے مہنگے, ان کا پیٹ بھرنے کے لیے پی ٹی آئی کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرنے چاہیے تھے. تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے سستا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوا ایل این جی کا, وہ اعزاز پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے. جو آپ نے 13.3% پہ کیا تھا, وہ ہم نے 10.4% پہ کانٹریکٹ کیا, اور اسی کی وجہ سے آج آپ کے ایل این جی پلانٹ جو چل رہے ہیں 80% کیپیسٹی پہ, وہ ہمارے اس کانٹریکٹ کی اس میں بہت بڑی ایک وجہ ہے. اور نون لیگ نے کون سے کانٹریکٹس کیے, ذرا آئیں وہ بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں. نون لیگ نے 3 ایل این جی کے کانٹریکٹس کیے, ایک قطر کے ساتھ اور 2 ٹریڈرز کے ساتھ. ان 2 ٹریڈرز نے ہمیں متواتر ایل این جی دی جب ان کے سودے مہنگے تھے, اور عالمی دنیا سے اگر ہم لیتے تو سودے سستے تھے, لیکن ہم لے نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ٹیک اور پے کے سودے ہوئے تھے. تو ہم مہنگی ایل این جی ان سے 3-4 سال لیتے رہے نون لیگ کے سودوں سے, اور جب عالمی منڈی اوپر گئی اور نون لیگ کے سودے مہنگے ہوئے تو وہ 2 ٹریڈر ڈیفالٹ کر گئے. یہ آپ کو نہیں وہ بتائیں گے کہ ہمارے 3 سودوں میں سے 2 سودے ایسے ہیں جو ڈیفالٹ کر چکے تھے جب عالمی منڈی میں قیمتیں اوپر گئیں. 12 دفعہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا, اور پھر فائنلی مارچ اپریل میں آ کے انہوں نے کہا ہم باقی جتنی بھی مدت ہے کانٹریکٹ کی ہم نہیں سپلائی کر سکتے. لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں مس مینجمنٹ ہوئی ہے, تو جواب کیا ہے؟ عمران خان. تو یہ اب لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال جا رہی ہے, اسپونٹینیس احتجاج ہو رہے ہیں ہر جگہ, اور وہ احتجاج جو ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے اگینسٹ احتجاج ہو رہے ہیں, لوگ لاہور میں احتجاج کر رہے ہیں, اور پورا زور لگایا جاتا ہے کہ وہ احتجاج کسی طرح میڈیا پہ کور بھی نہ ہو. کوئی احتجاج کرتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے, یا اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کر دیتے ہیں, یا اس پہ ٹیئر گیس کر دیتے ہیں, یا لاٹھی چارج کر دیتے ہیں, یا کسی غریب کو ویسے ہی راوی کے پل سے اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتا ہے. تو یہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس کی کارکردگی یہ آپ کے سامنے ہے کہ معیشت صفر, توانائی صفر, اور پلاننگ صفر. اس وقت آپ کی معیشت بری طرح ڈوب رہی ہے, آپ کے پاس کوئی سمت نہیں ہے. سنا ہے وزیر خزانہ بھی ایک نیا لانے لگے ہیں, منی لانڈرنگ کے قوانین چینج کر دیے ہیں, عالمی ادارے اس سے نہ لائیں. آپ اندازہ کریں کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, جس کا مطلب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ جو کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے قوانین آپ نے کیے ہیں, یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ فیٹ ایف کے قوانین کی مطابقت کے ساتھ مطابقت رکھنے کے لیے ہم نے منی لانڈرنگ کے قوانین میں جو ترامیم کی, انہوں نے وہ بھی ریورس کر دی. میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارا فیٹ ایف میں کوئی کیس خراب ہوئے, لیکن یہ بھی کوئی انہوں نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی. اور اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو جو نہ اس گورنمنٹ کی بین الاقوامی طور پہ کوئی کریڈیبلٹی ہے, لوکلی جو ہماری مقامی طور پہ تو لوگ ان کو سنجیدہ لینا ہی چھوڑ چکے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ حکومتیں اس وقت ان کی افیکٹونیس ختم ہو جاتی ہے جب آپ کی کریڈیبلٹی مقامی طور پہ اور انٹرنیشنلی ختم ہو جاتی ہے. اور اب جتنی ہم زیادہ ضد کریں گے اس حکومت کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہوئے, جتنے ہم متنازع طریقے سے اداروں کو انڈرمائن کریں گے, اتنا پاکستان کا نقصان ہوئے گا اور عوام پسے گی. آنے والا وقت جو ہے, جو جس طرح کی ان کی پالیسیز ہیں, وہ بڑا خوفناک وقت مجھے نظر آ رہا ہے. آنے والے وقت میں یہ فیصلہ نہیں ہوئے گا کہ لوگوں کو سڑکوں پہ کون نکالے گا. آنے والے وقت میں سوچنا یہ پڑے گا کہ لوگ اگر سڑکوں پہ نکل آئے تو کس کی بات سنیں گے واپس پرامن طور پہ پیچھے ہٹنے کے لیے. عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور ارباب اختیار کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں ملک
اور اس کی فلاح کے لیے عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. جی سوالات. ہمارا صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قومی اسمبلی سے جو باہر آنے کا فیصلہ تھا، آپ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، وہ ایک غلط تھا؟ اگر بیچ میں رہتے پریشر زیادہ ہوتا، جس طرح ان کے حکومتی اتحادی ناراض ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، تو معاملات کہیں چینج ہو سکتے تھے؟ نہیں دیکھیں، ہمارے لوگوں کو توڑا گیا، جس طریقے سے توڑا گیا آپ کے سامنے ہے. راجہ ریاض کو بٹھا دیا گیا قاعدہ اس پہ اختلاف. ہم وہاں پہ بیٹھتے تو ہم کیا کرتے؟ وہاں پہ کیا ڈیبیٹنگ کلب بن جاتا. وہاں پہ یہ جو جس طرح کے یہ بیہودہ قسم کے قوانین پاس کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم کیا ان کے اوپر بھی ہم مور لگا دیتے؟ کیا کرتے؟ یہ ہم نے عوام سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وقت تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی تھیں، وقت تھا کہ ہم فریش مینڈیٹ لیتے. معاشروں میں جب کوئی کانفلکٹ آتا ہے، پولرائزیشن ایک حد سے زیادہ بڑھتی ہے، تو عوام سے رجوع کیا جاتا ہے فریش مینڈیٹ کے لیے. اور جب مسائل ایک حد سے زیادہ بڑھ جائیں، اور یہ کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں البتہ یہ کہا گیا کہ نہیں، ایک غیر منتخب اور ایک ایسی حکومت جس کے صرف 85 ووٹ ہیں 350 کی پارلیمنٹ میں، اس کو ہم پہ مسلط کیا. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا الزام جو ہے وہ عمران خان پر ڈالا جا رہا ہے. تو IMF سے معاہدہ توڑا ہے، پاکستان کو 233 ارب کا نقصان ہوا ہے. اور جو پٹرول کی ابھی قیمت ہے، اگر IMF کا جو معاہدہ عمران خان نے کیا تھا 70 پہ، اس سے زیادہ قیمت ابھی بھی اس سے ہوتی. اس میں کتنی حقیقت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پٹرول کی قیمتوں کا IMF کے معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگوں کے چینلز نے ان کی یہ نشر کی تھی اسٹیٹمنٹ، انہوں نے لاسٹ ویک دی تھی. تو وہ خود فیصلہ کر لیں کہ اس کا کوئی تعلق ہے IMF کے ساتھ یا نہیں ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے زمانے میں تعلق تھا اور اب نہیں ہے. تو کوئی ایک ایسی سطح نہیں تھی. ہم نے IMF کو جو فیول کے اوپر سبسڈی دی تھی اس کی مکمل اکاؤنٹنگ دے دی تھی، اور اگر ہم ہوتے تو ہم وہ سمے سے وہ 300 ارب کی سبسڈی بھی نہ دینی پڑتی، کیونکہ ہم نے روس سے سستا تیل لے آنا تھا. اچھا عماد بھائی، یہ بتائیے گا کہ جیسے کل عدالت کا فیصلہ آیا ہے، آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں ہم تو فل تیاری میں تھے اور آپ نے ہی پٹیشن دائر کی، جب فیصلہ آ گیا اب آپ لوگ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں اس عدالت کے فیصلے پہ؟ اس پہ ذرا جواب دیں. کون سی عدالت کے فیصلے پہ جی؟ ہائی کورٹ کی. دیکھیں، عدالت کے فیصلے کو اپیل کرنا ہمارا حق ہے. سپریم کورٹ اسی لیے ایگزسٹ کرتا ہے کہ وہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس تو نہیں ہے سپریم کورٹ، وہ تو ایک اپیل کورٹ ہے نا لارجلی. تو سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل کی ہے. ہمیں اب دیکھیں نا، ایک فیصلہ یہ آیا ہے کہ جی حمزہ شہباز غیر آئینی طور پہ اور غیر جمہوری طور پہ منتخب ہوئے، لیکن حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. یہ فیصلہ سنیں نا آپ ذرا. اور حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ بھی رہیں گے، اور جو 5 منتخب لوگ ہیں جو ریزروڈ سیٹس پہ جو کل ہی نوٹیفائی ہو سکتے ہیں، آج ہی نوٹیفائی ہو سکتے ہیں، ان کو بھی روک کے رکھنا ہے. تو جب اس طرح کا کوئی فیصلہ آئے گا تو ہمارا حق کیا ہے؟ فیصلے کو تسلیم کرنا ایک اور بات ہے، فیصلے سے اختلاف رائے رکھنا ایک اور بات ہے. تو فیصلے سے اختلاف رائے ہم رکھتے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں رکھتے، آپ سب لوگ رکھتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور سپریم کورٹ کے پاس جانا ہمارا حق ہے، اور وہ ہم گئے. اچھا مادھو، یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ ہے جو رات 12 بجے کھلی ہے، تو اب اسی سپریم کورٹ کے پاس آپ گئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اسکرپٹڈ ہے ساری چیزیں؟ چونکہ آپ کے 5 جو اراکین ہیں وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، جبکہ 6-7 کے بارے میں ہے کہ وہ غیر ملکی دورے کے اوپر ہیں. دیکھیں، ابھی تو سماعت ہو رہی ہے. میں کوئی ایسا ریمارک نہیں دینا چاہتا کہ جو ہماری 1:30 بجے سماعت ہونی ہے اس پہ اس کا نیگیٹو اثر ہوئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بہت کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اس پہ ہمیں تشویش ہے، اور صرف ہمیں نہیں ہے، پوری قوم کو ہے. آپ سب بھی پھرتے ترتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اب جو لیٹسٹ سروے ریزلٹس آ رہے ہیں، 70% لوگ فوری طور پہ انتخابات چاہ رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. 70% لوگ، اوور ویلمنگ میجورٹی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر. اٹ از ناٹ اے جوک. تو میرا تو خیال ہے کہ اس وقت واحد راستہ پاکستان کے پاس یہی ہے کہ ہم عام انتخابات کی طرف جائیں. یہی آئینی راستہ ہے، یہی جمہوری راستہ ہے، اور یہی ہماری سالمیت کا راستہ ہے. بہت شکریہ جی.